السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے ہماری حالیہ ڈیبیٹ احمدی یا قادیانی کمیونٹی کے ساتھ ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے موضوع پہ دیکھی ہوگی۔ آج ہم نے اسی ڈیبیٹ کو ریویو بھی کیا۔ میری تمام احمدیہ کمیونٹی سے صرف ایک درخواست ہے کہ ایک مرتبہ کھلے ذہن کے ساتھ اس ڈیبیٹ کو اور اس پہ کیے گئے ریویو کو ضرور دیکھ لیں۔ یہ ڈیبیٹ بھی اور اس پہ کیا گیا ریویو بھی، دونوں کا لنک دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں بھی اور کامنٹس میں بھی، تاکہ کم از کم آپ کو یہ تو سمجھ آ سکے کہ احمدیت کا مقدمہ کیا ہے اور مسلمانوں کا مقدمہ کیا ہے، کیونکہ آپ کی جماعت آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گی۔ اور الحمدللہ ہم نے ڈیبیٹ میں بھی اور آج کے ریویو میں بھی ایک بنیادی چیز کو ہم نے فوکس کیا، وہ کیا تھی کہ احمدی حضرات کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے، نبیوں کے سلسلے پہ مہر لگانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہی کچھ اور نہیں۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ نبوت کے معاملے پہ مہر لگ چکی ہے، اور اگر کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ گیا تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی، اور یہ بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ یہ ان کا اصل عقیدہ ہے۔ پھر آپ سوچیں گے اگر یہ بات ہے تو پھر مرزا غلام قادیانی نبی کیسے ہوا؟ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی بے بنیاد نبوت کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی جس کی نہ بنیاد قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اسلام کی پوری تاریخ میں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، قرآن اور سنت کے مطابق ذلی، بروزی، امتی، غیر حقیقی، استعارہ والا، مجازی، ایسے کسی نبی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا مربی آپ کو دھوکہ دینا چاہے، اس سے ایک سمپل سوال پوچھیں کہ پورے قرآن میں سے ایک نبی کا نام لے دو، ایک نبی کا جو امتی، ذلی، بروزی، غیر حقیقی، مجازی، استعارہ والا ہو۔ اور مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جس چیز کی کوئی نظیر نہ ہو، کوئی پریسیڈنٹ نہ ہو، وہ چیز جھوٹی ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ڈیبیٹ کو اور ریویو کو ایک دفعہ دیکھ ضرور لیں، تاکہ کم از کم آپ کو سمجھ آ سکے مقدمہ ہے کیا۔ ماننا یا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے، ہدایت اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، لیکن کم از کم دونوں طرف کی بات کو جان ضرور لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔